ٹیکنالوجی بھی اس مارکیٹنگ وار میں اپنا بھرپور رول پلے کرتی ہے۔ ہر سال نیا فون، نئی گھڑی، نیا گیجٹ، حالانکہ آپ کی ضرورت کسی اور موبائل سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن آپ خریدتے ہیں آئی فون یا کوئی ایسا فون جو بہت ہی قیمتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے۔ انسان کے دماغ میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں ہے یا کوئی قیمتی فون نہیں ہے تو آپ دوسروں سے بہتر نہیں ہو سکتے، اور یہی وہ احساس ہے جو ہمارے چمپ برین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر بات یہاں پر نہیں رکتی، بلکہ ابھی آپ کا پچھلا موبائل ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن مارکیٹ میں ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کے پاس جو ماڈل ہے وہ اولڈ ہو جائے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کو ایک نئی چیز دوبارہ سے خریدنی ہے، ورنہ آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں گے۔ اسی ٹیکنالوجی میں ذرا اور آگے بڑھیں۔ آپ کو کیوں دلچسپی ہوتی ہے یہ جاننے میں کہ کون سیلیبریٹی کس سے شادی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، کس کا بریک اپ ہو گیا، کس نے کیا پہنا ہے، کس کا رشتہ کس سے ہوا ہے؟ سوچئے اس معلومات سے آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی لاکھوں لوگ روزانہ یہ سب کچھ کانٹینٹ دیکھتے ہیں۔ ولاگنگ، ٹک ٹاک، انسٹا، ہر جگہ ہر انسان اپنی لائف شیئر کر رہا ہے اور آپ پوری توجہ اور کیوریوسٹی کے ساتھ اسے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی دماغ کو گاسپس پسند ہے۔ نیوز بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ 24 گھنٹے کی خبریں، مسلسل بریکنگ نیوز، یہ سب کچھ آپ کو اسی طرح سے ٹریپ کرتی ہے جیسے کہ آپ کوئی جانور ہو۔ کبھی خوف، کبھی غصہ، کبھی تجسس، یہ سب جذبات بار بار ٹریگر کیے جاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کے گروپس میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے خلاف ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے۔ نیوز کے علاوہ اگر آپ ہماری پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھیں تو وہ بھی اسی چمپ بیہیویئر کو ٹریگر کرتے ہوئے چل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، زیادہ تر جو مشہور ڈرامے ہیں، سیریز ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ طاقت کی لڑائی، سازشیں، انتقام، مقابلہ، کمپٹیشن۔ یہ سب کچھ اسی لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا مسلسل ایموشنلی جڑا رہے، آپ کے جذبات کو مسلسل ٹریگر کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی لیے لوگ گھنٹوں ان کہانیوں میں بالکل کھو جاتے ہیں۔ یہی چیز آپ کو ویڈیو گیمز میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسے اسی طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو مسلسل ریوارڈ دے، کمپٹیشن ہو، تھرل ہو، اسٹیٹس ہو، رینکس ہو، مقابلہ ہو اور ساتھ میں تفریح بھی ہو۔ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اس پر سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں تفصیل سے ڈیٹیل شیئر کرتا، لیکن ایک چیز جو بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، وہ ہے ایک انتہائی پاکیزہ جذبہ جسے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے اس مارکیٹ کے ذریعے، استعمال کیا جاتا ہے اس مارکیٹ کے ذریعے، وہ ہے محبت۔ کبھی سوچیے کہ کیا وہ محبت جو ہمیں فلموں میں، ڈراموں میں اور سوشل میڈیا میں دکھائی جاتی ہے، واقعی حقیقی محبت وہی ہوتی ہے، یا صرف فزیکل اٹریکشن اور اٹیچمنٹ کو محبت بنا کر پیش کیا جاتا ہے؟ میڈیا پر زیادہ تر جو چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ اصل میں محبت کا ایک حیوانی تصور ہوتا ہے۔ رومانس، ایموشنل ڈرامہ، دل ٹوٹنے کی کہانیاں، اور پھر دل ٹوٹنے کو بہت زیادہ فینٹیسائز کر کے بتانا، یہ سب چیزیں انسان کے جذبات کو اس طریقے سے متاثر کرتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بھی ان کہانیوں کے ساتھ بالکل جڑ جاتا ہے۔ یعنی آپ کے جذبات انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے ایک ٹول ہیں جس کے ذریعے وہ ایک بہت بڑا بزنس بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس پورے بزنس کی، پورے سسٹم کی سب سے طاقتور اگر آپ کو مثال دیکھنی ہے تو وہ ہے سوشل میڈیا۔ جی ہاں، آپ پوسٹ کرتے ہیں، بار بار فون دیکھتے ہیں کہ کتنے لائکس آئے، کتنے کامنٹس آئے، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اصل میں آپ کے دماغ کے اسی حصے کو ٹریگر کرتا ہے جو چاہتا ہے سوشل ویلیڈیشن، تعریف، توجہ، ایکسیپٹنس۔ سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جو ایک ساتھ آپ کے بہت سارے چمپ بیہیویئر کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ویلاگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ لوگوں کے کامنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں گاسپس۔ فحاشی کا سامان بھی بھرپور انداز میں سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور ذائقے اور لذت پر مبنی چیزیں بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ یعنی سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مکمل طور پر آپ کے چمپ برین کو ٹریپ کرنے پر ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ فوڈ، انٹرٹینمنٹ، ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، یہ تمام چیزیں بار بار آپ کے چمپ برین کو ٹریگر کرتی ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ ایک ایسے چکر میں داخل ہو جاتا ہے جہاں زندگی بظاہر تو بہت دلچسپ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف چین آف انسٹنٹ پلیجر کا حصہ بن جاتی ہے۔ مثالیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آپ پوری زندگی میں ہر طرف سے اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا انسان کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے یا اس سے کچھ بڑھ کر بھی ہے؟